طاہر صاحب ایک بڑی بحث پچھلے 3.5 سال میں یہ میں ابھی پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا، فسطائیت پہ چلتی رہی. فسطائیت کا مقصد آپ میڈیا کو بند کرتے ہیں، آپ جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو ختم کرتے ہیں، اس کو فریڈم نہیں دیتے ان کا کام کرنے کا. اگر آپ نے کہا کہ ہلہ نہیں بولنے دیا جائے گا، رانا اسنالو صاحب بھی ایسے بیان بازی کر رہے ہیں، لیٹ سے سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں دیتی، کہتی آپس کی لڑائی ہے سیاستدانوں کی، وہ جانے ان کا کام جانے، ہم بیچ میں نہیں آئیں گے. آپ کیا اس کو آنے دیں گے یا نہیں آنے دیں گے؟ کاشف عباسی صاحب، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے اس رویے کی توقع کی نہیں جانی چاہیے. سپریم کورٹ کے پاس اگر کوئی جاتا ہے تو سپریم کورٹ ایک بہت بااختیار اور بہت سر وہ کوئی جاتا ہے میں معافی چاہتا ہوں، کوئی جاتا ہے سپریم کورٹ کوئی آگے سے فیصلہ دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ باہر رہے ہیں، آپ کو یہ ان کے حق میں آپ فیصلے دے رہے ہیں، جو خرابہ ہوگا آپ کی ذمہ داری ہوگی. آپ تو سپریم کورٹ پہ دونوں سائڈیں پریشر ڈال رہی ہیں اس وقت. میں ایک پرنسپل پوزیشن میں بات کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس اگر کوئی جاتا ہے، سیاسی معاملات میں سپریم کورٹ کو نہیں گھسیٹنا چاہیے، یہ بات درست ہے. جب سیاست عدالتیں زیادہ سیاسی معاملات میں گھسیٹی جائیں گی، ان کو فیصلے کرنے پڑیں گے، تو پھر اس پہ سوال بھی اٹھیں گے. لیکن دوسری طرف جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا، تیاری کے ساتھ آؤں گا، پولیس فورس لے کے آؤں گا، اور چیف منسٹر صاحب پولیس فورس کو باقاعدہ دعوت دے رہے ہیں، باقاعدہ انسائٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد چوک کر دیں گے، ہم اسلام آباد بند کر دیں گے، ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے. اگر کوئی یہ اعلان کر کے آ رہا ہو تو شک شبہ ہے نا. سر ایک سیکنڈ کہہ رہا صاحب یہاں پہ رک جائے، میں بالکل ٹھیک ہوگا، میں ذرا اس کو بریک ڈاؤن کر لیتا ہوں آپ کے لیے. آپ کا بیان اور رانا صاحب کا بیان اس بیان سے پہلے ہے کہ پولیس کو ساتھ لے کر آئیں گے. یہ بات ابھی میں گل صاحب کو کہا تھا کہ کیسے آپ ایک پولیس فورس کو ساتھ دو صوبے اور وفاق کی پولیس کو آپس میں لڑائیں گے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. صاحب اگر مجھے اجازت دیں سر، میرا سوال سن لیں. آپ نے تو پہلے یہ اصولی فیصلہ کر لیا کہ ان کو نہیں آنے دینا. کاشف صاحب گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے خان صاحب نے کل جو کہا وہ اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا. اس سے پہلے جب وہ اس تشریف لائے تھے یہاں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اسلام آباد بند کر دوں گا، میں دارالحکومت میں سرکار بند کر دوں گا، اور میں اس وقت تک بند رکھوں گا جب تک میرا مطالبہ نہیں پورا کر دیا جاتا. اس ارادے کے ساتھ، اور ان کے ساتھی کہہ رہے ہو کہ یہ خونی مارچ ہوگا، اس ارادے کے ساتھ کہ میں دارالحکومت بند کروں گا، سرکار بند کر دوں گا. کیا اگر کوئی اعلان کر کے آ رہا ہو؟ سر یہ کب اعلان کیا انہوں نے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں سر میری بات سنیں قائرہ صاحب. میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی آئے گا، سر سن لیں، اصول کی بات سن لینا سر. ایک سیکنڈ سر قائرہ صاحب میرے پاس کم ہے وقت، کیونکہ آپ ہی کا جواب کرنا ہے. جی میں نے سنانی ہے نا سر، کیا کروں، میرا پروگرام ہے نا. اپنا لاجک دینی ہے سر میری بات سنیں قائرہ صاحب، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اینڈلیسلی گفتگو فرمائیں اور لوگ سنتے رہیں. یہ تو نہ کیا کریں نا، میں تو آپ کو پروگرام تیز چلانے کی بات کر رہا ہوں. کم از کم میں کاشف میری بات سن. جی میں کم از کم اس بات کا قائل نہیں ہوں اور اتنا اہل آدمی نہیں ہوں کہ آپ میرے سوال کا تو تیسرا حصہ بھی نہ ہو اور آپ اگلا سوال کر دیں، میں اس کو سر میری بات سنیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ 16 منٹ کا جواب دیں؟ یہ بھی تو نہیں ہو سکتا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اگر وہ آپ سے معاملات طے کریں، آپ نے کرنا ہے، آپ نے ٹائم کے مطابق کرنا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں اگر وہ آپ سے معاملات طے کرتے ہیں، ہم اس جگہ آئیں گے، اس جگہ بیٹھیں گے، کہیں نہیں جائیں گے، تب آپ ان کو اجازت دیں گے؟ کاشف صاحب کہنا چاہ رہا تھا اگر آپ مجھے موقع دیتے تو آپ پرابلم ہے نا سر ختم کر لینا. مجھے موقع دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. میں کیا کہہ رہا تھا کل بھی کہہ رہا، سنیں نا. جی اگر میں کل کہہ رہا تھا، پرسوں کہہ رہا تھا، اس سے پہلے کہہ رہا تھا، خان صاحب نے اپنی کس سپیچ میں 25 سے پہلے جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنے ہر خطاب میں، ہر انٹرویو میں یہ بات کہی ہے. آپ نے کہا کب کہا؟ انہوں نے ہر انٹرویو میں کہی ہے، وداؤٹ ایکسیپشن کہی ہے. آپ کو میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، نکلوا دیا ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ کہی ہوگی. اگر انہوں نے کہی ہے تو میں نے، کاشف عباسی صاحب سنیے، اگر انہوں نے کہی ہے تو میں نے مجھ سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنی ایک سرکاری ذمہ داری پوری کرنی ہے. ٹھیک. اگر خان صاحب آتے وہ ریڈ زون میں، انہوں نے عدالت ہائی کورٹ میں وہ خود گئے، ہائی کورٹ نے کہا آپ G9H9 پارک میں جلسہ کر لیں، ہمیں ایشورٹی دے دیں، آپ آگے نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا سوری ہم نہیں دیتے. کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں خود گئے. سپریم کورٹ نے کہا کہ ساری رکاوٹیں ہٹا دو، ساری فورس وہاں لے جاؤ، ان کو تیاری کر کے دو جلسے کی. وہاں گئے، انہوں نے کہا نہیں، 5 منٹ بعد کہا نہیں میں ڈی گراؤنڈ میں آؤں گا.
اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہو گیا نا سر، یہ تو میں مانتا ہوں، یہ بات میں بیٹھ جاتے میں آپ سے حکومت بند کر دیتے، میں آپ سے اس تو بات کاشف عباسی آج مجھ سے سوال یہ کر رہا ہوتا کہ تم کیسی حکومت ہو، تم کہاں سوئے رہے، تم نے کیوں نہیں ان کو روکا؟ سر یہ بات آپ کی میں پہلے پروگرام کے سیگمنٹ میں یہ کوالیفائی کر چکا ہوں کہ جو بھی اسلام آباد آئے گا سرکار سے معاملات طے کر کے آئے گا، ان کوالیفائڈ کوئی اسلام آباد نہیں آ سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے کہیں میں نے اب ریڈ زون میں چلے جانا ہے یا کہیں اور چلے جانا ہے۔ اسد عمر صاحب نے بات سنی نہیں، اس لیے مجھے نہیں ٹھیک، پتا۔ اسد عمر، اس لیے میں اس بات کا قائل ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی آئے گا اس کو ایک جگہ متعین جگہ کے اوپر بتانا پڑے گا کہ میں یہاں پہ آ کے بیٹھوں گا، پہلی چیز۔ دوسرا، اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہم نے اجازت مانگی اور اسی جگہ کی اجازت مانگی جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے انتظامیہ نے اجازت نہیں دی۔ اب اگر وہ آپ سے مانگتے ہیں اجازت ایک اسپیسیفک جگہ کی کہ ہم وہاں سے آئیں گے اور یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، یہیں بیٹھیں گے، تو کیا یہ اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اسد عمر کی بات میں کتنی صداقت ہے؟ ان کو تو ایک پتہ نہیں کیوں یہ جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی ہے، اس کی بات میں کتنی صداقت ہے؟ کیا ہائی کورٹ میں وہ گئے اور ہائی کورٹ نے انہیں کہا کہ G9 پاک کے گراؤنڈ میں جلسہ کر لو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، انڈر ٹیک کرو، کہا؟ اور انہوں نے کہا نہیں۔ سر میں تو آگے کی بات پوچھ رہا ہوں نا سر، آپ وہی بات کر رہے ہیں، میرے پاس وقت کم ہے، میں کہہ رہا ہوں اب اگر وہ آپ سے طے کرتے ہیں معاملات، طے کر کے آنا چاہتے ہیں تو پھر اگر وہ پراپر آتے ہیں کہ ہم جلسہ کریں گے، ہم فلان جگہ بیٹھیں گے سیکیورٹی سیفٹی کے تحت، تو کسی کو روکنے کا اختیار ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ سو اگر وہ آپ سے معاملات طے کر لیں، میں پھر آپ کی بات دوبارہ کلیئر کروں، اگر وہ آپ سے معاملات طے کریں، بیٹھے کہ یہ جگہ ہے، ادھر سے آگے نہیں جائیں گے، تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں؟ میں کہتا ہوں بالکل کیوں ہونا چاہیے، ہر بندے کا حق ہے، وہ اگر یہ کام کرنا چاہتا ہے، وہ اگر، لیکن اس کے لیے ان کو جس طرح عدالت کی سیٹسفیکشن وہ نہیں کر سکے، ان کو سیٹسفائی کرنا، ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اور یہ بات بہرحال گورنمنٹ نے دیکھنی ہے کہ اگر آج ان کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی اعلان کر رہے ہیں بغاوت کا، وہ بھی اعلان کر رہے ہیں فورس کو لے کے چڑھائی کرنے کا، اسلام آباد پہ فورس ورسز فورس کھڑی کرنے کا، اور اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ بات بیٹھ کے کریے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا کہ فورس، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بڑی سیریس بات ہے، گفتگو ہے یہ کرنا۔ لیکن قاہرہ صاحب ایک اور سوال پھر آتا ہے ذہن میں کہ چلیں یہاں تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اسلام آباد بند کر دیتے، کراچی میں ایک جگہ پر لوگ اکٹھے ہونے کی کوشش کی، آپ کی حکومت ہے کراچی میں، آپ نے ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ کی، لوگوں نے لبرٹی میں اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا لاہور میں، آپ نے ان کے اوپر بھی ٹیئر گیسنگ کی، مطلب آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ تحریک انصاف کو کہیں پہ بھی اکٹھے نہیں ہونے دینا۔ کاشف صاحب اس کی بھی وجہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں نا، ایک بات، یہ بات درست ہے کہ وہاں بھی ہوا، لاہور میں بھی ہوا، یہ بات درست ہے، اس لیے ہوا کہ ہم نے اس سے پہلے ایک سیاسی فیصلہ کرنا تھا کہ کیا عمران خان صاحب کو یہ ایکٹیویٹی کر کے اسلام آباد آنے کی اجازت دینی ہے کہ نہیں۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی ان کو اجازت نہیں دینی کیونکہ وہ اسلام آباد کو چوک کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ دارالحکومت کو بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں خدشہ ہے، تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ روکنا کیسے ہے۔ نہیں لیکن سر یہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی یہ لاجک مجھے بالکل سمجھ نہیں، آخری 30 سیکنڈ میں نے ایک اور سوال پوچھنا ہے، ایک اور سوال پوچھنا ہے۔ صاحب 30 سیکنڈ ہی رہ گئے، مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، کیا استعفے منظور کرنے کا فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے؟ خبر چل رہی ہے کہ چلے پھر دوسرا 30 سیکنڈ وہی ہے، پھر آپ کے پاس واپس آیا تو اسی سوال سے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس سر سیاسی فیصلہ اسلام آباد کے لیے کیا تھا نا، لاہور اور کراچی میں فیملیز کے اوپر ٹیئر گیسنگ کی تھی۔ کاشف صاحب لاہور سے لوگوں نے اسلام آباد آنا تھا، رات کو 9 بجے نہیں آنا تھا سر بھائی، اس کے بعد پتہ نہیں تھا نا، کراچی سے تو نہیں آنا تھا کسی نے۔ دیکھو بھائی، اگر رستے کھول دیے جاتے، کراچی سے کس نے آنا تھا قاہرہ صاحب، مجھے یہ بتائیں نا۔ کاشف صاحب چلیں میں یہ لمبا پروگرام آپ کے ساتھ میں پھر بیٹھ کے کروں گا کہ یہ کرنا مجھے بریک کا